السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں محبت اب اور نہیں پارٹ 8۔ ایک پشیمانی رہتی ہے، الجھن اور گرانی بھی، آؤ پھر سے لڑ کر دیکھے، شاید اس سے بہتر کوئی اور سبب مل جائے ہم کو پھر سے الگ ہونے کا۔ موبائل تو اس نے کان سے لگا لیا۔ السلام علیکم تسکین، بہت بہت مبارک ہو آپ کو، انجان نمبر سے آنے والی کال تھی۔ وہ تھوڑا حیران ہوئی، موبائل کان سے ہٹا کر اسکرین پر آنے والے نمبر کو پہچاننے کی خاطر دیکھا، لیکن پھر بھی پہچان نہ پائی۔ وعلیکم السلام، جی کون؟ میں نے پہچانا نہیں، اس نے حیران لہجے میں سوال کیا۔ میں پاکیزہ کی ٹیچر کنیز بات کر رہی ہوں، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اس کے ساتھ آپ کے گھر مبارکباد دینے آؤں گی، لیکن میرے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے مجھے گھر جانا پڑا۔ قومی سطح کے مقابلے میں اول آنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ میں تو ماشاءاللہ پاکیزہ کی ذہانت اور صلاحیت پہ حیران ہوں۔ بن ماں باپ کی بچی ہے لیکن ہیرا ہے ہیرا۔ مس کنیز اپنا تعارف کروانے کے بعد بلا تھکان بولتے گئی۔ جی جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہے، تسکین تو بوکھلا گئی تھی۔ آپ کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، آپ نے بچی پر بند نہیں باندھے بلکہ ہمیشہ اس کو نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی اجازت دی ہے۔ میں پھر کبھی آپ کے گھر آؤں گی، اپنا خیال رکھیے گا۔ تسکین کی بوکھلاہٹ سے مس کنیز کو اور کچھ سوجھا نہیں تو انہوں نے فون رکھ دیا۔ اسے وہ سب پھول یاد آ رہے تھے جو کچھ دیر قبل پاکیزہ پر برسائے تھے۔ مجھے بھی کریڈٹ جاتا ہے، میں نے بند نہیں باندھا، اس نے خود کلامی کی۔ ہاں میں نے تو توڑنے کی کوشش کی ہے، خود کو خود ہی کہتے ہوئے اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھر گئی۔ لیکن میں نے جان بوجھ کر تو اسے نہیں توڑا، مجھے اکسایا گیا تھا، خود کلامی جاری تھی۔ اسے اب فوراً پاکیزہ کے ٹوٹے دل کو جوڑنا تھا۔ نظریں درس سے آتی ہوئی روشنی کے سنہرے پن سے الجھ گئی۔ پھر وہ کال کس کی تھی؟ اس نے خود سے پوچھے جانے کے قابل سوال کیا۔ گلیوں میں گھومتی ہے ہزاروں کہانیاں، چہروں پہ نقش وقت کی پہنائیوں کو دیکھ۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بول رہا ہے؟ آپ کی خیرخواہ بات کر رہی ہوں، آپ کو پاکیزہ کے بارے میں کچھ بتانا ہے۔ پاکیزہ کے بارے میں؟ خیریت؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے لیکن شاید آپ کو ٹھیک نہیں رہنے دے گی۔ کیا مطلب؟ آپ کون ہیں؟ کیا کہنا چاہتی ہے؟ اس کے ہوش اڑے تھے۔ مطلب صاف ہے، پاکیزہ کو آپ کی عزت کا ذرہ برابر بھی خیال نہیں ہے۔ آپ کی تربیت کو چولہے میں جھونک کر وہ آج ڈیٹ پر گئی ہے۔ کون ہے آپ؟ کیوں فضول باتیں کر رہی ہے؟ وہ وقتی طور پر پریشان ہوئی۔ میں فضول باتیں نہیں کر رہی، سچ بول رہی ہوں۔ اپنے اسکول کے دوست احمر کے ساتھ اس کا معاشقہ چل رہا ہے، آج محبت کو نذرانہ پیش کرنے گئی ہے۔ آپ کو یقین نہیں آتا تو دیکھ لیجیے گا وہ آج کتنے بجے گھر آتی ہے۔ ہیلو کون ہے آپ؟ تسکین ہیلو ہیلو ہی کرتی رہ گئی تھی اور فون دوسری طرف سے بند کر دیا گیا تھا۔ مہاروش نے اپنی معلومات کی آگ سے تیلی لگا دی تھی، اس فون سے بہت کچھ بدلنے والا تھا۔ کون جانتا تھا یہ ایک تیلی کہاں آگ لگانے والی تھی؟ کس کو معلوم تھا تیزی سے بھسم کر دینے والی آگ کے رنگ کچھ اور گہرے ہوتے ہیں۔ جو آگ لگائی تھی تم نے، اس کو تو بجھایا اشکوں نے، جو اشکوں نے بھڑکائی ہے اس آگ کو ٹھنڈا کون کرے؟ دنیا نے ہمیں چھوڑا جذبی، ہم چھوڑ نہ دیں کیوں دنیا کو سمجھ کر بیٹھے ہیں، اب دنیا کون کرے؟ مجھے اب مر ہی جانا چاہیے، کسی کو میری ضرورت نہیں ہے، کوئی میرا نہیں ہے، میرے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اپنے خیالات کا خود کلامی کے انداز میں اظہار کرتے ہوئے وہ بیڈ کے ساتھ پڑے دراز کو کھولنے لگی۔ اس میں بلیڈ پڑا تھا، بس کچھ لمحوں کی دوری پر تھا زندگی اور موت کا فاصلہ۔ وہ ٹوٹ چکی تھی، ایک ایسا الزام جو اس نے کیا بھی نہیں تھا۔ اس کا دل چھلنی ہو گیا تھا، چھوٹی چھوٹی آنکھوں کے بہت بڑے خواب چکنا چور ہو گئے تھے اور لہو رس رس کر اسے شکست خوردہ کر رہا تھا۔ ساتھ ہی موبائل فون کی گھنٹی بجی، وہ کسی خوفناک خواب سے جاگی اور فون کو کان سے لگا لیا۔ ہیلو، پلیز فون نہیں رکھنا۔ دوسری طرف آفتاب تھا۔ بولو کیا مسئلہ ہے؟ پاکیزہ کی آواز رندھی ہوئی تھی۔ میں مر رہا ہوں تمہارے بغیر، وہ فریادی ہوا۔ تو تم مر کیوں نہیں جاتے؟ ایک ہی دفعہ مر جاؤ۔ وہ اکتائی آواز میں پر نمی غالب تھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، آواز ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ بری طرح فکر مند ہوا۔ مجھے کچھ ہو یا نہ ہو کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس دنیا میں میرا ہے ہی کون؟ آنسو آنکھوں سے یوں ٹوٹ کر گرے جیسے آسمان سے تارے ٹوٹ کر گرتے ہیں۔ انہیں تو بس سامیہ کی ہی ضرورت ہے
کیا ہوا ہے پاکیزہ؟ پلیز ایسے نہیں روتے، کیا ہو گیا ہے؟ مجھے فرق پڑتا ہے، مجھے بہت فرق پڑتا ہے۔ مجھ سے پوچھو تمہارا ہونا یا نہ ہونا کیسا ہے، میں تمہاری آواز سن لیتا ہوں یا تمہاری موجودگی محسوس کر لیتا ہوں، میرا دن سنور جاتا ہے، میں ہلکا پھلکا ہو جاتا ہوں، مجھے لگتا ہے کسی بلیسنگز کی طرح اللہ نے مجھے تم سے نوازا ہے، میں اللہ کا گنہگار بندہ اور مجھے تم دے دی گئی ہو۔ وہ بے ربط جملے کہہ رہا تھا، اسے بولنے کا موقع ملا تھا۔ میں تمہاری نہیں ہوں، یہ بات کیوں سمجھ نہیں جاتی؟ بس اوٹ پٹانگ بولنے لگ جاتے ہو۔ وہ چڑ گئی۔ تم میری ہو ورنہ ہم ابھی بات نہ کر رہے ہوتے۔ کوئی کنیکشن تو میرے اور تمہارے درمیان ہے، ورنہ تم روز کی طرح آج بھی انجان نمبر دیکھ کر فون ہی نہ اٹھاتی۔ مان لو کہ ہمیں ایک دوسرے کی تنہائی دور کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر تمہارا اور میرا ملنا نصیب میں نہ لکھا ہوتا تو مجھے تمہارا نمبر بھی نہ ملتا۔ تقدیر میں ہمارا ملنا لکھا ہے، اس لیے تو راستے بنتے جا رہے ہیں۔ وہ لڑکی تھی اور اس وقت ویسے بھی دکھی تھی۔ دم بخود اس کے کھل جا سمسم کا ورد سننے لگی۔ تم ایک دفعہ میرا ہاتھ تھام لو تو سارے راستے کو پھولوں سے بھر دوں گا۔ تم نہیں ہوتی تو مجھے لگتا ہے کوئی ادھورا پن سا ہے، کوئی کمی سی ہے۔ میں اس ادھورے پن کو کوئی نام نہیں دے سکتا۔ سچ ہے تو یہ ہے کہ تمہارے نہ ہونے سے میں نامکمل سا رہتا ہوں۔ وہ اس سے کہہ رہا تھا یا زہر پھونک رہا تھا؟ ہوا کو سمجھ نہیں آیا کہ کیسا فسو اس کے کندھے پر لاد دیا گیا ہے۔ پاکیزہ کے بہتے آنسو تھم چکے تھے، اسے اب رونا نہیں آ رہا تھا۔ میرے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لفظوں کے جال نہ پھینکو مجھ پر۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لفظوں کے جال سے، وہ 3 سیکنڈ بعد بولی تھی، لیکن اس کا لہجہ جھوٹ کی چگلی کھا رہا تھا۔ اب بتا بھی دو کیا ہوا ہے، میں بھی تو تمہیں اپنی ساری پریشانیاں بتاتا ہوں۔ دوست نہ سمجھو، ڈسٹ بن سمجھو، اپنے اندر کا غبار نکال دو۔ وہ خود کو گرا کر اسے اٹھا رہا تھا۔ دوست ڈسٹ بن نہیں ہوتے، وہ جیکٹ کے اندرونی طرف والی جیب ہوتے ہیں۔ جو چیزیں ہم دنیا میں کسی کو دکھانا نہیں چاہتے ان کے حوالے کر کے بے فکر ہو جاتے ہیں۔ خیر، میں آج قومی سطح پر پینٹنگ کمپٹیشن میں جیت کر آئی ہوں۔ لیکن پھپھو نے اس کو کوئی امپورٹنٹ ہی نہیں دی۔ وہ پگھل گئی، حقیقت تو خود بھی نہیں بتا سکتی تھی، ابھی تک شوق میں تھی۔ حق ہاں، تم نے مجھے بتایا نہیں۔ مانو یا نہ مانو، تمہیں میری آہ لگی ہے۔ یہاں یہ بندہ غریب تمہاری آواز سننے کو ترس رہا ہے اور تم اس چیز کا افسوس کر رہی ہو کہ کوئی تمہیں اہمیت نہیں دیتا۔ ضروری تو نہیں کہ آپ کو ہر جگہ سے بہت پیار ملے۔ اگر کسی ایک جگہ سے پیار نہ ملے تو یہ مطلب نہیں کہ آپ کے نصیب میں پیار ہی نہیں ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ اس جگہ سے آپ کو پیار نہیں ملتا، کہیں اور سے ہو سکتا ہے بہت زیادہ پیار آپ کا منتظر ہو۔ بات کے اختتام تک لہجہ شرارتی ہوا۔ لیکن آفتاب، میری زندگی میں تسکین پھپھو کے علاوہ ہے ہی کون؟ میں نے ان کے علاوہ اپنی زندگی میں کوئی رشتہ نہیں دیکھا۔ وہ جیسی بھی ہے، میرا ہر رشتہ ہے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی ہر بات سے، ان کے رویے سے متاثر ہوتی ہوں۔ آفتاب کی ساری باتیں اس نے ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دی تھی۔ میں ہوں نا تمہاری زندگی میں پاکیزہ۔ رشتے وہ نہیں جو ہمارے ساتھ دنیا میں آتے ہیں، وہ تو بس مجبوریاں ہوتی ہیں جن کے ساتھ بندہ بندھ کر رہ جاتا ہے۔ رشتے تو وہ ہوتے ہیں جو نبھائے جاتے ہیں۔ اگر تمہارے ساتھ پھپھو پیار نہیں کر رہی، اظہار نہیں کر رہی تو تم ہضم کر لو، وہ کم از کم تمہارے ساتھ تو ہے۔ اگر تم ان سے پیار کرتی ہو تو ان کا ہونا تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے، جیسے مجھے تمہارا ہونا کافی لگتا ہے۔ ہر جگہ سے سب کچھ تو نہیں ملتا نا۔ اپنی ذات کو پیچیدگیوں میں الجھا ہوا وہ شخص اسے دھیمے لہجے میں سلجھا رہا تھا۔ شکریہ آفتاب، تم سے بات کر کے بہت اچھا لگا، میں ریلیکس ہو گئی۔ 1 منٹ پہلے تک میں سوچ رہی تھی کہ خود کو نقصان پہنچا لوں، خود کو کچھ کر لوں، تم نے مجھے ایزی کر دیا۔ اس نے کھلے دل سے آفتاب کے کردار کو سراہا۔ شکریہ ادا کرنا ہے تو بس میرا نمبر ان بلاک کر دو۔ تمہاری آواز سن کر تمہیں نہیں پتا میں کتنا ریلیکس ہو گیا ہوں، اور خبردار ایسا سوچنا بھی مت کہ خود کو تم کوئی نقصان کر لو گی۔ تمہیں اپنا نہیں میرا خیال تو رکھنا ہی چاہیے۔ میں تمہارے بغیر کیا کروں گا؟ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ بہت خاص لہجے میں آفتاب عام سی باتیں کہہ رہا تھا۔ آنسو پاکیزہ کے پلکوں کا رستہ بھول چکے تھے۔ اب کسی طرف سے ملنے والی اہمیت نے سانولا ہٹ کو تمتماہٹ میں بدل دیا تھا۔ وہ بستر پر بیٹھ گئی۔ ساری پریشانی، ساری کلفت اڑن چھو ہو گئی۔ آفتاب جتنا باہر سے خوبصورت ہے، اس سے کہیں زیادہ اندر سے پیارا ہے، اسے ایسا محسوس ہوا۔
یہ شہر کسی آئینہ کردار بدن پر الزام لگاتے ہوئے ڈرتا بھی نہیں ہے۔ تسکین کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیسے پاکیزہ کا سامنا کرے، اتنی سخت سست سنانے کے بعد کیسے معافی مانگے۔ سخت لفظ بولنا جتنا آسان ہے، معافی مانگنا اتنا ہی مشکل ہے۔ وال کلاک کی ٹک ٹک ہوتی ہی چلی جا رہی تھی، مگر وہ کمرے میں جامد کھڑی تھی۔ عمر روا کے سفر نے اس کے چہرے کی تازگی چرا لی تھی، اب غازے کی مدد سے چہرے کو سنوار رکھا تھا۔ اس وقت غازہ بھی مضحکہ خیر معلوم ہو رہا تھا۔ چلو غلطی ہو گئی تو کیا ہوا، معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے، پاکیزہ تو چھوٹی ہے مجھ سے۔ وہ خود سے ہم کلام ہوئی۔ باہر روشنی کونے خدروں سے نکل کر اندھیرے میں گم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ مشکل سے قدم اٹھاتی باہر آئی۔ معافی مانگنے کے خیال سے ہی کسلمندی چھا گئی تھی۔ بھائی نے بھی تو میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میری تنہائی کا خیال نہیں کیا، مینوں مٹی تلے جا کر سو گئے، انہوں نے تو مجھ سے معافی نہیں مانگی۔ ہم کلامی جاری تھی۔ ہاتھ سویٹر میں ڈالے ہوئے وہ کمرے سے نکل آئی، کوہنی میز پہ پڑے پاکیزہ کے بیگ سے متصادم ہوئی اور وہ شور کی آواز پیدا کرتا نیچے گر گیا۔ کتابوں سے ایسا شور؟ وہ تھوڑا حیران ہوئی۔ پنجوں کے بل نیچے زمین پر بیٹھ کر بیگ کھولا۔ نیم اندھیرے صحن میں اس کی آنکھیں چندھیا گئی۔ یہ بہت خوبصورت سلور کی ٹرافی تھی جس کے حصوں کو الگ الگ کر کے زبردستی بیگ میں پورا کیا گیا تھا۔ بھائی اٹھ کر نہیں آیا تو کیا ہوا؟ میں تسکین تھی، وہ پاکیزہ ہے۔ میں عام سی تھی، وہ بہت خاص ہے۔ میں نے زندگی کو جو ہے جیسے ہے کی بنیاد پر قبول کر لیا۔ اس نے پلکوں پر خواب ٹکا کر زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رکھی ہے۔ اس کا جینے پر مجھ سے زیادہ حق ہے۔ شہادت کی انگلی کا رخ ہتھیلی کی طرف موڑ کر اس نے پاکیزہ کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ دروازے کے پار نارمل سے تاثرات لیے سوچتی کالی آنکھیں اکتا گئی۔ بہرحال وہ دروازہ کھول کر سامنے کھڑی ہوئی۔ سوری پاکیزہ، میں بہت پریشان تھی بیٹا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ تم آئی تو پریشانی میں میرے منہ سے غلط سلط نکل گیا۔ حالانکہ میں جانتی ہوں تم میں کوئی خرابی نہیں ہے، تم تو بہت شاندار بیٹی ہو، انفیکٹ میری بیٹی ہو۔ تم نہ ہوتی تو میرے پاس جینے کا جواز ہی نہ ہوتا۔ سارا پیار ایک ہی دفعہ میں امڑ کر سامنے آ رہا تھا۔ کسی صلاحیت کا سنہرا رنگ کیوں ضروری ہوتا ہے؟ صرف اپنائیت کے اجلے پن سے گزارا کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ ہم انسانوں کو ان کی صلاحیتوں کی وجہ سے قابل کیوں نہیں جانتے؟ ہم ان کو انسان ہونے کے ناطے عزت کیوں نہیں دیتے؟ ہم ان سے جڑے اپنے تعلق کو اہمیت کیوں نہیں دیتے؟ سوال اندھیرے میں سیاہ حاشیہ بناتے معدوم ہو رہے تھے۔ اٹس اوکے۔ پاکیزہ کے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ تھی۔ اس پر ان الفاظ کا کچھ خاص اثر نہیں ہوا تھا۔ ان الفاظ کی ضرورت اسے تھوڑی دیر پہلے تھی، جسے کسی اور نے پورا کر دیا تھا۔ ضرورت پوری ہو گئی تھی، اب میزبان سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ سب سے پہلے جو مرہم لگاتا ہے وہی طبیب یاد رکھتا ہے۔ تسکین پھپھو نے اسے گلے سے لگایا ہوا تھا۔ پاکیزہ کے ہاتھ البتہ بالکل سیدھے تھے، وہ تسکین کے وجود کے گرد لپٹے ہوئے نہیں تھے۔ روشنی آہستہ آہستہ کرتے اب مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی۔ اس شہر میں کتنے چہرے تھے، کچھ یاد نہیں، سب بھول گئے۔ ایک شخص کتابوں جیسا تھا، وہ شخص زبانی یاد ہوا۔ انسان تنہا کچھ بھی نہیں۔ جیسے جیسے شعور کی سیڑھی پہ قدم رکھتا ہے تو کچھ اختلافات اس کے اندر جنم لیتے ہیں، کچھ لوگوں کے بارے میں رائے قائم ہو جاتی ہے۔ بھری دنیا میں کس کو فکر ہے کہ کسی ایک کے خیالات سنیں؟ ہم کسی رہنما کے بھی نہیں سنتے جب تک وہ سیاست دان نہیں بن جاتا۔ ایسے خیالات کون سنے جو خام ہیں؟ جب تک یہ خیالات اندر رہتے ہیں لاوا پکتا رہتا ہے۔ ان خیالات کو بھی ایک مین ہول چاہیے جس کا جب چاہے ڈھکن کھول لیا جائے اور اپنے خیالات کا ریلا اس میں انڈیل دیا جائے۔ گزرتے ماہ و سال میں وہ ایک دوسرے کے لیے مین ہول ہی بن گئے تھے۔ میں کھانا کھانے لگا ہوں۔ تم نے صبح سے پانی نہیں پیا؟ چلو 2 گلاس پانی پی کر میسج کرو۔ یار ہوم ورک بعد میں کر لینا، پہلے میری بات سنو۔ کس کلر کے کپڑے پہنے ہیں؟ ٹھنڈ میں آئس کریم نہ کھاؤ۔ ابھی تم ساتھ ہوتی تو اپنے ہاتھ سے کافی بنا کر دیتا۔ تم سے بات کر کے نیند اچھی آتی ہے۔ میں اکیڈمی کے راستے میں ہوں لیکن تم ساتھ ساتھ بات کرتی رہو۔ رات کے پہلے خواب کو سونے سے پہلے شب بخیر۔ صبح کے پہلے خیال کو میری طرف سے صبح بخیر۔ یہ موسم ہو تم ساتھ ہو اور کسی دریا کنارے میں تمہیں گانا سناؤں۔ موسم ہے بارش کا اور یاد تمہاری آتی ہے۔ مجھے تمہاری بالکل یاد نہیں آ رہی۔ مجھ کو ہے کام کچھ اور بھی کچھ تو میرا خیال کر۔ آتے ہو جب خیال میں، جاتے نہیں خیال سے۔
میں ہر لڑکی کو اس امید سے دیکھتا ہوں کہ شاید تم سے بہتر ہو، لیکن واللہ جو کشش تم میں ہے وہ کسی میں نہیں۔ آج میں نے تمہیں خواب میں دیکھا تھا۔ تمہیں نہیں معلوم تم میرے لیے کیا ہو۔ تمہارے آنے سے مجھے زندگی کا مقصد مل گیا ہے۔ اب خواب میں ملیں گے، بن تیرے کیا جینا ہے۔ اس جیسے کئی میسیجز پاکیزہ روز پڑھتی تھی اور ہنس دیتی تھی۔ یہ کیسا پاگل سا لڑکا ہے۔ اس کا پاگل پن تو کم ہی نہیں ہوتا، روز بروز بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ یہی بات جب اس سے کہتی تو وہ کہتا، میرا برج سرطان ہے، میرے اندر تمہارا پیار بھی سرطان کی طرح پھیل رہا ہے، اپنی جڑیں مسلسل مضبوط کر رہا ہے، اور یہی سرطان ایک دن تم دیکھنا تمہیں بھی ہو جائے گا۔ خوش فہمیاں۔ پاکیزہ زور سے سر جھٹکتے اور ایک ہی پل میں سارے ڈائلاگ دماغ سے محو ہو جاتے۔ یاد رہتا تو فقط اتنا کہ میں نے بہت اونچا اڑنا ہے، یہ اور بات کہ اب وہ وزن بھی اٹھائے رکھنا چاہتی تھی۔ میں معتبر ہوں اپنے قبیلے میں، اس لیے منان میرے تن پہ وفا کا لباس ہے۔ بہار کی آمد کی چاپ درختوں پر نئی کوپلیں بن کر دکھائی دے رہی تھی۔ زرد ہوتے پتے شاخوں سے گرتے جا رہے تھے اور زمین کو چوم رہے تھے۔ وہ ان پتوں کو اپنے قدموں سے چرمراتی ہوئی فون کان سے لگائے کھڑی تھی۔ تیسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا اس نے آفتاب کو خود فون کیا تھا۔ پیپر کے دوران بھی اس کا دھیان آفتاب میں اٹکا رہا تھا۔ پہل کوئی بات ہوتی ہے تو تھوڑا عجیب لگتا ہے اور پھر اسی عجیب بات کی عادت ہو جاتی ہے۔ آفتاب، میرا پیپر ہو گیا ہے، بہت اچھا ہوا ہے۔ خوشی سے اس کے گال تمتما رہے تھے۔ سورج کی سنہری کرنیں اس کے سرخ ہوتے گالوں کو چومنے لگی۔ قدموں تلے فگار ہوتے ہوئے پتے بھی سترنگ بہار دکھانے لگے۔ حالانکہ پاکیزہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی، پاکیزہ ابھی بھی اس سے محبت نہیں کرتی تھی۔ پاکیزہ، وہ شمائلہ باجی کے بیٹے نومیر کو ہسپتال لے گئے ہیں، وہ چھت سے گرا ہے۔ جب وہ بولا تو اس کی آواز کی لڑکھڑاہٹ سچائی کی شاہد بنی۔ بس پل بھر کی بات تھی۔ حالانکہ پاکیزہ آفتاب سے محبت نہیں کرتی تھی، اس نے کبھی بھی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس کے گالوں کی سرخی فوراً سانولاہٹ میں بدل گئی۔ پتوں نے قدموں تلے شور سا برپا کر دیا۔ پیپر تیاری سب دماغ سے نکل گیا، کچھ اس کے حلق میں آ کر اٹک گیا۔ نومیر کو لے کر گئے ہیں؟ زیادہ چوٹ لگی ہے کیا؟ اس نے بھی لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا۔ ہاں، 2 منزل کی چھت سے سر کے بل گرا ہے، ابھی 5 سال کا تو ہے، اتنا خون نکلا ہے کہ بس ڈاکٹرز بالکل بھی پر امید نہیں ہے۔ تم دعا کرو، مجھے اور کسی پہ نہیں ہے، لیکن تم پر پورا یقین ہے۔ لیکن تم تو بہت اچھی ہو نا، اگر تم دعا کرو گی تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ تو اس سے محبت کرتا تھا، ہر بڑے چھوٹے موقع پر اظہار کرتا تھا۔ اپنے یقین کا کشکول اس کے آگے پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں، میں دعا کروں گی، تم پریشان مت ہونا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر خون نہ نکلتا تو بات پریشانی کی نہ تھی، خون بہہ جانا اچھا ہوتا ہے۔ وہ پتہ نہیں کہاں سے ہمت لائی تھی۔ لیکن پاکیزہ، ڈاکٹرز نے ہاتھ اٹھا لیا ہے، باجی اس نومیر کے سر پر ہی بس رہی ہے۔ بھائی کو دونوں بچیوں سے تو کوئی ہمدردی نہیں۔ آفتاب کے لہجے میں پھر حساس بھائی بولا۔ پاکیزہ کو رشک آیا۔ خواہ کے وسوسے نہ پالو، ڈاکٹرز نے ہاتھ اٹھا لیا تو کیا ہوا؟ اللہ جی تو کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتے، وہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ دعائیں تقدیر بدل سکتی ہے، دعا کرو، صدقہ دو، صدقہ مصیبت کو ٹالتا ہے۔ اس نے ہمت بندھائی۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، تم دعا کرنا۔ اس نے پھر تلقین کرنا ضروری سمجھا اور فون رکھ دیا۔ موسم کی خنکی بڑھ گئی تھی۔ پاکیزہ نے بازو سینے پر باندھ کر سرد ہاتھ انہی میں چھپا لیے، پھر ڈوبتے سورج کے رنگ دیکھنے لگی۔ اس بستی پر چاند کا پہرا رہتا ہے، اس بستی میں کچھ دل والے بستے ہیں۔ آنکھیں کتنی سچی ہوتی ہیں، ایسے جیسے آئینہ۔ ہم اپنے اندر جھانک کر جن سوالوں کے جواب نہیں ڈھونڈ سکتے، وہ ان آنکھوں میں خود اتر آتے ہیں۔ پھر ہم لاکھ نظر سے نظر چرائے، حقیقتیں ہمارے ارد گرد قہقہے لگاتی رہتی ہے۔ اپنا عکس آئینے میں دیکھ کر وہ خود ہی پریشان ہوئی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور ہتھیلیوں میں پانی بھر کر آنکھوں میں ڈالا۔ حقیقتیں ابھی بھی ہنس رہی تھیں۔ تولیے سے اپنا منہ تھپ تھپائے ہوئے وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ گھر پہنچتے پہنچتے مغرب ہو چکی تھی۔ اس نے تسکین پھپھو کا سوال کیا ہوا نظر انداز کیا اور فوری وضو کرنے گھس گئی۔ اب باہر نکل کر جائے نماز بچھا رہی تھی۔ نماز پڑھ کر بس سو جاؤ، ریسٹ کرو، کل بھی ساری رات جاگتی رہی ہو۔ تسکین پھپھو کو اس کی سرخ آنکھوں سے فکر لاحق ہو رہی تھی، وہ کسی اور کی فکر میں غلطہ تھی۔ سر اسبات میں ہلاتے ہوئے جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ پھپھو باہر نکل گئی۔ اس نے فرض نماز پڑھی اور سلام پھیرا۔
ہاتھ دعا کے لیے اٹھانے لگی مگر آنکھوں میں نمی در آئی۔ وہ نوافل ادا کرنے لگی۔ میں نیت کرتی ہوں اس نماز کی، 2 رکعت نفل حاجت شفا، خاص اللہ تعالیٰ کے واسطے میرا منہ کعبہ شریف کے۔ اللہ اکبر۔ 2 4 6 8 10 نفل پڑھ کر اس کے دل کو کچھ سکون ملا تھا۔ اللہ جی، بہت گنہگار ہوں میں، لیکن آج اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہی۔ میں تو ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں جن کو سب کچھ بنا مانگے مل جاتا ہے۔ اللہ جی، میں اس بچے نومیر کی زندگی مانگتی ہوں۔ خون جتنا بھی بہہ نکلا ہو، روح تب تک نہیں نکلتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ آپ اس کی روح کو اتنی جلدی واپس نہ بلائیں، اسے اپنی ماں کے دل کا چین اور آنکھوں کی ٹھنڈک بننے دے۔ اللہ جی، اسے زندگی دیں جیسے آپ زمین کو زندہ کرتے ہیں اور اس میں پھل اگاتے ہیں، اسے بھی اپنے والدین کے لیے باثمر کر دیں۔ اللہ جی، آپ کو حضرت ایوب کے صبر کا واسطہ، اسے شفائے کاملہ عطا کریں، ایسی شفا جس میں بیماری کی کوئی جھلک نہ ہو۔ اللہ جی، مانا میں بہت بری ہوں، میرا اس بچے سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، لیکن میرا تعلق آپ سے تو ہے، آپ کے کلام سے تو ہے۔ اللہ جی، آپ کو اپنے بابرکت کلام کا واسطہ، جسے آپ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، جسے آپ نے حافظین کے حافظے میں شامل کیا، ہماری دعا اور ہماری نماز کا حصہ بنایا، جس کی حفاظت اپنے ذمے لی، آپ کو اس شاندار کلام کا واسطہ اس بچے کو زندگی عطا کر دے، اس کی زندگی کی حفاظت کرے۔ اس وقت دنیا کے نہ جانے کتنے سر آپ کے آگے جھکے ہوں گے اور آپ کو اپنی جانب متوجہ کر رہے ہوں گے۔ اللہ جی، لیکن آپ تو رب ہے نا، سب کو پالنے والے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کس دعا کا قبول ہونا کس کے حق میں کیسا ہے۔ میں اس دعا کو شمائلہ باجی کے حق میں بہترین سمجھ کر مانگ رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں موسیٰ جب حضرت خضر کی رہنمائی میں ایک جگہ پہنچے تو چھوٹے بچے کو مار دیا تھا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ اس کے والدین صالح تھے، ان کو اس اولاد سے بہتر اولاد سے نوازنا مقصود تھا۔ اللہ جی، شمائلہ باجی کے حق میں نومیر کو ہی بہترین بنا دے، اسے نئی زندگی دے دے۔ اللہ جی، معجزہ کر دے، سارے معجزے آپ کے کن کے منتظر ہے۔ اللہ جی، دعاؤں کو قبول کر لے۔ بہت آنسوؤں کے ساتھ وہ رب کے حضور گڑ گڑا کر اب درود شریف پڑھ رہی تھی۔ اپنی دعاؤں کو پر بھی تو لگانے تھے۔ نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آنے پر اس نے اپنی انگلیوں کو چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ کمرے کے باہر سے گزرتی ہوئی تسکین نے اسے ابھی تک جائے نماز پر بیٹھا دیکھ کر اندازہ لگایا، یقیناً آج پیپر ٹھیک نہیں ہوا۔ اب آگے۔ تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، ہمیں تو شہر میں کوئی تیرے جیسا نہیں ملتا۔ پاکیزہ، نومیر اب خطرے سے باہر ہے۔ وہ ہاسپٹل سے ابھی باہر نکلا تھا اور پہلا فون پاکیزہ کو ہی کیا تھا۔ شمائلہ باجی آفتاب کے لیے بھی پریشان ہو رہی تھی۔ وہ رات سے ان کے ساتھ ہی تھا۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے تسلی آمیز الفاظ کہے، شمائلہ باجی نے اسے گھر جانے کو کہا۔ ویسے بھی اب بڑے بھائی آنے والے تھے۔ اللہ جی، آپ کا شکر ہے، اللہ جی، آپ کا شکر ہے۔ وہ مزید اور کچھ نہ کہہ سکی، اس کی آواز میں شکر ہی نمایاں تھا۔ اللہ جی اسے ہمیشہ نوازتے تھے۔ تھینک یو یار، تم میری گڈ لک ہو۔ تمہیں مسئلہ بتاؤ تو مسئلہ فوری حل ہو جاتا ہے، تمہارا ساتھ نہ ہوتا تو یہ مشکل وقت کاٹنا کٹھن ہو جاتا۔ تمہاری دعاؤں کا بہت شکریہ۔ وہ فرتے جذبات سے کپکپاتی آواز میں بولا۔ اس نے پاکیزہ کی جذب میں کی گئی دعا نہیں سنی تھی، لیکن اس کی صدق دلی کا ہمیشہ کی طرح گرویدہ ہوا تھا۔ اوہو، کوئی بات نہیں، شکریہ ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اب تم گھر جا رہے ہو، گھر جا کر کھانا کھاؤ اور ریسٹ کرو، پاکیزہ نے اسے تسلی دی۔ ہاں، بس گھر ہی جا رہا ہوں، ڈاکٹر نے تسلی دی تو باجی نے مجھے گھر جانے کو کہہ دیا۔ آفتاب اس سے بات کرتا بائک کے قریب آ گیا۔ تیز ہوائیں درختوں کو چھو رہی تھی۔ ایک درخت کے سائے میں آئس کریم والا کھڑا بچوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے موسیقی کا استعمال کر رہا تھا۔ کیا باجی ادھر ہسپتال میں ہی ہے؟ ارے وہ بھی تو کل رات سے گھر نہیں گئی، تم انہیں بھی گھر لے جاؤ۔ پاکیزہ آفتاب کی لاپرواہی پر حیران ہوئی۔ میں نے ان سے کہا تھا، وہ مان ہی نہیں رہی۔ چھوٹی سی بچی اپنے والد کا ہاتھ کھینچتے آئس کریم والے کے پاس آئی۔ لڑکی کا والد اکتائے ہوئے انداز میں آئس کریم والے کو دیکھ رہا تھا۔ بچی کی مسکراہٹ مشروط تھی اور آنکھوں میں آئس کریم نہ لے پانے کا ڈر ہلکور لے رہا تھا۔ وہ تو ماں ہے، وہ بھلا کیسے مان سکتی ہے؟ تمہیں انہیں زبردستی لے جانا پڑے گا، ورنہ ایسے تو وہ اپنی طبیعت خراب کر لیں گی۔ جاؤ اور انہیں بھی گھر ساتھ لے کر جاؤ، پاکیزہ نے اب اسے ڈپٹ کر کہا۔ آفتاب مسکرایا اور سر تسلیم خم کر کے فون رکھ دیا۔ بچی اپنے والد کو آئس کریم
دینے پر راضی کر چکی تھی۔ آئس کریم ملی تو اس نے دونوں ہاتھوں سے تھام لی اور باپ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ہوا نے بنت ہوا کے سفر کے پڑاؤ دیکھے اور مسکرانے لگی۔ یوں ہی تو مرد کو نگہبان مقرر نہیں کیا گیا، وہ بھی ریجھ جاتا ہے لیکن عورت سے کم۔ آفتاب نے میسج ٹائپ کیا اور پاکیزہ کو بھیج دیا۔ میں نے اسکول کی تمام تصویریں اسکین کر کے موبائل میں رکھی ہے۔ تمہاری ششم کلاس کی تصویر جس میں تم نے براؤن کلر کا فراک پہنا ہے اور 2 پونیاں بنائی ہیں، وہ اتنی پیاری ہے کہ لگتا ہے یہ رنگ بنا ہی تمہارے لیے ہے۔ اس کے سب شیڈز تم پر حسین لگتے ہیں۔ پچھلی رات میں نے تمہارا ہر شیڈ میں تصور کر کے ہی وقت گزارا ہے۔ پاکیزہ نے مسکراتے ہوئے پیغام پڑھا اور اپنی وارڈروب کھول کر دیکھنے لگی۔ اب آگے چند لمحے جو تمہیں یاد نہیں ہوں گے، مگر وہ ہمیں جان سے پیارے ہیں، تمہیں کیا معلوم۔ وقت کا پرندہ گھوٹ گھوٹ زندگی کے سمندر سے پانی پیتا رہا اور عمر گھٹتی رہی۔ نہ جانے کیسا پرندہ تھا اور کیسی پیاس تھی کہ روز بروز بڑھتی ہی جانے لگی۔ پہلے ایک گھوٹ میں ہفتہ آتا تھا، اب پھر ایک گھوٹ میں مہینہ سمانے لگا۔ پریشانیاں تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی، الجھنیں آنے لگتی تھی کہ الجھ ہی جاتی تھی۔ میں الجھا ہوا ہوں، مجھے نہ چھیڑو۔ وہ واقعی پریشان تھا۔ تمہیں نہیں چھیڑوں گی تو کس کو چھیڑوں گی؟ اب دوستی ہو گئی تھی، وہ تقاضے نبھا رہی تھی، اس کی پریشانی کی وجہ بھی جانتی تھی۔ تمہیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، خوب مزے لے سکتی ہو، مذاق اڑا سکتی ہو، حسن کو اجازت ہے جو چاہے ستم کرے۔ آفتاب کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ میں امتحان سے پہلے پریشانی لیتی ہوں، امتحان کے بعد بس نتیجے کا انتظار کرتی ہوں۔ پریشانی کا وقت پہلے تھا، اب دعا کا وقت ہے۔ تم پہلے دعائیں کرتے رہے کہ خود ہی تمہیں سب آ جائے، ساری کتابیں رٹ جائے، اور اب تم دعاؤں کی پریشانی لے رہے ہو۔ وہ ناک سے مکھی اڑا رہی تھی۔ اچھا ایک کام کرو، وہ ہمیشہ کی طرح فریادی بنا۔ سارے کام میں ہی کروں، تم خود کچھ کیوں نہیں کر لیتے؟ اپنے رزلٹ کے لیے وہ ایکسائٹڈ تھی، اس کی باتوں سے سمجھ آ رہا تھا۔ میں تمہیں اپنا رول نمبر بھیجوں گا، میرا رزلٹ تم دیکھنا۔ ہمیشہ کی طرح عجیب سی خواہش۔ اگر تم اس لیے اپنا رول نمبر مجھے بھیج رہے ہو کہ پھر میں تمہیں بتاؤں گی تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ میں اتنی بے وقوف نہیں ہوں کہ اپنا رول نمبر کسی اور کو دے دوں۔ تمہیں کس نے کہا تم کوئی اور ہو؟ لیکن تم تو کوئی اور تو ہو، لیکن بات صرف عقل کی ہے جو تمہاری کام نہیں کرتی۔ دل تو کام کرتا ہے نا۔ تمہیں پتہ ہے پاکیزہ، تم میری خوش قسمتی ہو، اسی لیے میں چاہتا ہوں میرا رزلٹ تم دیکھو۔ اسے کسی نے کبھی قسمت نہیں سمجھا تھا اور وہ اسے خوش قسمتی قرار دے رہا تھا۔ پاکیزہ کو لگا اس کے اندیکھے پر نکل آئے ہوں اور یہ پر اسے ہوا کے دوش پر نیلے گگن کی سیر کروائے جا رہے ہیں۔ اس نے بے ساختگی سے اپنے کان کی لو کو چھوا۔ ہوش و حواس قائم تھے بھی اور نہیں بھی۔ ہمیشہ کی طرح بے یقینی نے سر اٹھایا۔ اور اگر تم فیل ہو گئے؟ تمہارے منہ سے سنوں گا تو اتنا دکھ نہیں ہوگا۔ اتنی شدتوں کے جواب میں اپنے حواس پر قابو پانا مشکل تھا، لیکن وہ پا چکی تھی۔ پاکیزہ، ہاں ایک بات کہوں؟ اجازت سے مجھ سے ایسے لیتے ہو جیسے میں منع کر دوں گی تو کہو واقعی نہیں بولو گے؟ ہاں، اگر تمہیں میرا بولنا پسند نہیں ہے تو میں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاؤں گا۔ سارا زور ہمیشہ پر تھا۔ فضول مت بولو، کہو جو کہنا ہے۔ پاکیزہ نے فوراً رپٹا۔ اس کا اکلوتا دوست تھا، اتنی پرواہ کا حق تو رکھتا تھا۔ کوئی اور تمہیں دیکھے تو مجھے اچھا نہیں لگتا، وہ حق جتا رہا تھا۔ مطلب؟ وہ جانتے ہوئے بھی انجان بنی۔ یہ سچ تھا، اسے 4 دیواری کی چاہ تھی، لیکن بینائی چھن جائے یہ وہ کبھی نہیں چاہتی تھی۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ پینٹنگز کے جو مقابلے لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان ہوں تم ان میں حصہ نہ لو؟ بہت چھوٹی سی عمر میں وہ اسے اندیکھی زنجیروں میں جکڑ رہا تھا۔ 1 گھنٹہ مکمل ہو چکا ہے آفتاب، وہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ اچھا اس بات کا جواب تو دو، تم کچھ ایسا نہیں کر سکتی کہ مخلوط مقابلوں میں حصہ نہ لو؟ تمہاری پینٹنگز کو جب سراہا جاتا ہوگا تو نہ جانے کتنے لوگ تمہیں دیکھتے ہوں گے، کتنی نظریں تمہارے اندر تک اتر جاتی ہوگی۔ مجھے یہ سوچ کر بھی وحشت ہوتی ہے، میں پاگل ہوتا ہوں۔ راستہ ملتے ہی پانی نے راستہ بنایا۔ تم پاگل ہوتے نہیں ہو، تم پاگل ہو۔ اللہ حافظ۔ وہ فون رکھ چکی تھی۔ پانی کے آگے بند باندھ کر اس نے آنکھیں مون لی۔ فیصلہ ہو گیا، اسے فیصلہ ہی تو کرنا تھا۔ فیصلہ صحیح یا غلط اس کا اندازہ
تو پرندہ لگاتا ہے، وہی پیاسا پرندہ۔ میں کسی پرچھائی کے پیچھے نکل جاؤں گا جب تو گلی کوچوں میں مجھ کو ڈھونڈتا رہ جائے گا۔ بدگماں ہو کر بچھڑ جانے کا اس کے غم نہ کر، اب تو مل کر بھی دلوں کا فاصلہ رہ جائے گا۔ کمپیوٹر آن کیا تو ساتھ ساتھ درود شریف کا ورد کرتی رہی۔ تھکا ہوا کمپیوٹر آن ہونے میں اتنا ہی وقت لگاتا ہے جتنا ناراض محبوب ماننے میں لگاتا ہے۔ اس نے اکتائے ہوئے انداز میں کمپیوٹر کو دیکھا۔ دل میں تھوڑا سا ڈر تھا اور بہت زیادہ اشتیاق۔ وہ زندگی کے لیے ہمیشہ متجسس رہی تھی کہ زندگی اس کے لیے کیا لانے والی ہے۔ وہ کمرے سے باہر آئی صرف اپنی ذمہ داری ہی نہیں تھی، کسی اور نے اپنا بوجھ بھی ڈالا تھا۔ خود کو ہلکا کرنے کے لیے وضو کیا تھا۔ لمبی پلکوں پہ پانی کے قطرے ستاروں کی طرح اٹکے ہوئے تھے، لب تجسس سے لرزنے لگے۔ اپنے رزلٹ کی فکر بالکل نہیں تھی، اس نے اپنا بہترین دے دیا تھا، اب اسے صرف پھل کا انتظار تھا۔ تو نفل حاجت کی نیت باندھی، نفل پڑھ کر سلام پھیرا تو نظریں مانیٹر کی اسکرین پر چلی گئیں۔ کہیں محبوب مان چکا تھا۔ اپنے قیاس پہ ہلکی سی مسکراہٹ لبوں کے کونوں کو چھو گئی۔ سانولی رنگت میں وقت کی لالی نے سرخیاں گھول دی تھیں۔ اب وہ دعا مانگ رہی تھی، سونی کلائیاں سونے کی طرح دمک رہی تھی۔ اللہ جی، آفتاب پاس ہو جائے۔ آپ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، یہ بھی ہو ہی سکتا ہے۔ مجھے نہیں پتا وہ نکما ہے یا قابل ہے، میں نہیں جانتی کہ مجھے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ نہیں۔ مجھے پتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیپرز واقعی ایسے ہوئے ہیں کہ جیسے اس نے مجھے بتائے، لیکن آپ تو رب تعالیٰ ہے، آپ سے تو کچھ بھی مخفی نہیں ہے۔ آپ اس سے اپنی رحمت کے دریا سے ایک بوند دے دیں، اس امتحان میں سرخرو کر دیں۔ آپ تقدیر بدل سکتے ہیں، اب چاہے تو اس دنیا میں ہوئی چیزیں لوگوں کو بھول جائیں۔ رزلٹ ابھی بھی بدلا جا سکتا ہے، اگر وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہے تو اسے بہتر کر دے۔ آمین۔ دعا سے مطمئن ہو کر اس نے اپنے ہاتھ چہرے پر پھیرے ہی تھے کہ ایسی بے وقوفی پر تاؤ آ گیا۔ وہ پھر اپنے سچے دوست سے مخاطب ہوئی۔ اے میرے اللہ، اے سارے جہانوں کے پالنے والے، میں آپ کی رحمت پر اتنا یقین رکھتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے آپ مجھے مانگے بغیر ہی دے دیں گے، حالانکہ میں بے وقوف جانتی ہوں کہ مانگنے سے انسان آپ کے اور بھی قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ جی، میرے دونوں ہاتھ آپ کے سامنے پھیلے ہوئے ہیں، میں آپ کی بزرگی و برتری کے تسلیم کرتی ہوں۔ اللہ جی، میں آپ سے اپنے لیے بھی خیر مانگتی ہوں، میرے رزلٹ کو بھی میرے حق میں بہترین کر دے۔ جو آپ چاہتے ہیں میری تقدیر میں وہ لکھ دے اور مجھے اپنے مقدر پر صابر و شاکر کر دے۔ آمین۔ تجسس کی مسلسل دستک وہ نظر انداز نہ کر پا رہی تھی۔ اپنے رول نمبر سے اب پہلے اس نے آفتاب کا رول نمبر درج کیا۔ گول چکر گھومتا ہوا کمپیوٹر کی اسکرین پر ویب سائٹ کی مصروفیت کا اشارہ دے رہا تھا اور پاکیزہ کا دل اللہ کو یاد کر رہا تھا۔ رزلٹ دیکھ کر پہلے تو وہ حیران ہوئی اور پھر اس کے دل کو تعصف نے گھیر لیا۔ آفتاب سب مضامین میں پاس ہوا تھا سوائے ایک کے، اور وہ ایک اسلامیات تھا۔ اس نے اب اپنا رول نمبر درج کیا۔ دل یکبارگی زور سے دھڑکنے لگا، ساری لاپرواہی اڑنچھو ہو گئی، ڈر لگنے لگا۔ رزلٹ اسکرین پر کھل چکا تھا۔ پاکیزہ کے 550 میں سے 498 نمبر تھے۔ وہ ٹھیک جا رہی تھی، اسے ایسا ہی جانا تھا۔ دل اس خوشی پر خوش نہ تھا، ایک دکھ کی لہر خوشی پر دبیز تہ بٹھا چکی تھی۔ موبائل فون کی ٹون اسے خیالات کی رو سے واپس حقیقت میں لائی۔ آفتاب کا فون تھا۔ ہیلو پاکیزہ، کیا بنا؟ آواز میں گھلا تجسس جیسے نتیجے سے لا علمی کا گواہ بنا۔ السلام علیکم، پاکیزہ نے پھر اپنے طریقے سے بات کا آغاز کیا۔ وہ پھر چاروں شانے چت ہوا۔ وعلیکم السلام، رزلٹ دیکھا؟ تجسس بہرحال برقرار تھا۔ ہاں جی، باقی سب میں پاس ہو، لیکن وہ… ہاں بتاؤ نا، کیا ہوا؟ تمہاری اسلامیات میں سپلی ہے۔ مجھے پتا تھا یہی ہوگا، اسلامیت میں بھی بھلا کوئی فیل ہوتا ہے، لیکن میں تو ہوں ہی۔ دل برداشتگی سے اس کے انداز سے جھلک رہی تھی۔ میں نے کہا تھا مجھے مت کہو رزلٹ دیکھنے کو۔ اب آرام سے بہت خوش قسمتی کہہ رہے تھے، اب کیا خیال ہے؟ پاکیزہ کو بہت طریقے سے اس کی ذہنی حالت کو سنوارنا تھا۔ خوش قسمتی تو تم ہو، میں خود دیکھتا رزلٹ تو سارے سبجیکٹس میں فیل ہوتا اور صرف اسلامیت میں پاس ہوتا، تمہاری وجہ سے اکاؤنٹنگ میں بھی پاس ہو گیا۔ وہ شکریہ ادا کرنے لگا۔ اچھا، اب میں پھپھو کو فون کر کے رزلٹ بتا دوں؟ پاکیزہ کو یاد آیا کہ وہ اکیلی نہیں رہتی، انہیں میرا رزلٹ نہ بتانا۔ آفتاب ایک دم چونک گیا۔ تمہارا رزلٹ کون بتا رہا ہے بے وقوف، میں اپنا بتاؤں گی۔ اوہ سوری، مجھے یاد نہیں رہا۔ تمہارے کتنے نمبر آئے ہیں؟ آفتاب کو اپنی بے وقوفی پر رنج ہوا۔ کوئی بات نہیں، 498 نمبر ہے، کاش پورے 500 آ جاتے۔
پاکیزہ نے لمبا سا کاش کہتے ہوئے منہ بنایا۔ حق ہے اللہ، اے اللہ، تیری دنیا میں کیسے ناشکرے لوگ بستے ہیں۔ میں ایک پورے مضمون کو رو رہا ہوں اور اس بندی کو 2 نمبروں کا افسوس ہے۔ آفتاب نے اسے چھیڑا۔ اچھا لمبیاں نہ لگاؤ، یہ وقت تمہارا نہیں ہے، اللہ حافظ۔ پاکیزہ نے فون رکھ دیا۔ فون کاٹتے ہی پھپھو کا نمبر لگانے لگی۔ جتنی دیر میں وہ نمبر نکالتی پھپھو کا فون خود ہی آ گیا۔ ہیلو پاکیزہ، تمہارا نمبر بزی جا رہا تھا، کیا بنا رزلٹ کا؟ دوست کی فون کال آئی تھی، رزلٹ کا ہی پوچھ رہی تھی۔ میرے 498 نمبر ہیں۔ چلو شکر ہے، مبارک ہو، میں گھر آتی ہوں، پھر بات ہوگی۔ فون رکھ دیا گیا۔ پاکیزہ اس رسمی سی مبارک کے جواب میں خیر مبارک بھی نہ کہہ سکی۔ اسے بہت افسوس ہوا، اس سے کہیں بہتر تھا کہ وہ آفتاب سے ہی بات کر لیتی، کم از کم وہ اس کی خوشی کو سیلیبریٹ تو کرتا۔ سانسوں میں بسے ہو تم، آنکھوں میں چھپا لوں گا، جب چاہوں تمہیں دیکھوں آئینہ بنا لوں گا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔